بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی BPSC TRE 40 اردو قصیدہ اور مرثیہ میراتھن کلاس آج ہوگا، یعنی ایک ہی ویڈیو میں اردو قصیدہ اور مرثیہ کا جتنا بھی سوال بنے گا سارے سوال کو بس ایک ہی ویڈیو میں، بس اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بس ایک ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، اردو قصیدہ اور مرثیہ میں آپ کو پاس ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو آج جو ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مرزا رفیع سودا اور شیخ ابراہیم ذوق سے۔ آج کا سبق ہم شروع کر رہے ہیں مرزا رفیع سودا اور شیخ ابراہیم ذوق سے۔ تو معروضی سوالات ہے۔ تو آج کا پہلا سوال ہے کہ قصیدہ کا عظیم شاعر، قصیدہ کا عظیم کے معنی بڑا، قصیدہ کا عظیم شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے انوری۔ کیا ہے؟ انوری۔ قصیدہ کا عظیم شاعر جو ہے وہ انوری ہے، وہ انوری ہے۔ میراتھن کلاس ہے اس لیے ویڈیو لمبی ہوگی، لیکن بہت کام کی ویڈیو ہے، ایک ہی ویڈیو میں آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ تو سوال نمبر 2 ہے کہ قصیدے کے ابتدائی اشعار کے لیے ادبی اصطلاح ہے۔ قصیدے کے ابتدائی یعنی شروعاتی اشعار کے لیے ادبی اصطلاح ہے تشبیب۔ کیا؟ تشبیب، تشبیب۔ سوال نمبر 3 ہے کہ وہ کون سی صنف ہے جو غزل کی طرز پر لکھی جاتی ہے؟ وہ کون سی صنف ہے جو غزل کی طرز پر لکھی جاتی ہے؟ اس کا جواب قصیدہ، اس کا جواب ہے قصیدہ۔ قصیدہ کو غزل کے طرز پر لکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا جواب ہے تشبیب پہلے آئے گا، اس کے بعد آئے گا گریز، اس کے بعد مدح اور اس کے بعد دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ یہ قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ قصیدے کا سب سے اہم جز کون سا ہے؟ قصیدے کا سب سے اہم جز کون سا ہے؟ اس کا جواب مدح۔ کیا ہے؟ مدح۔ مدح جو ہے یہ قصیدے کا سب سے اہم جز ہے۔ تو آج میراتھن کلاس ہے اس لیے غور سے سنیے، لمبی ویڈیو ہے لیکن ایک ہی ویڈیو میں انشاءاللہ پاس کر جائیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے قصیدے کے دوسرے جز کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصیدے کے دوسرے جز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب گریز۔ کیا؟ گریز۔ قصیدے کے دوسرے جز کو گریز کہتے ہیں، قصیدے کے دوسرے جز کو گریز کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، ایک کتاب کا نام ہے، اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کس کی تصنیف ہے؟ کس کی تصنیف ہے؟ تصنیف کی معنی کتاب عام لفظوں میں۔ تو جواب ہے محمود۔ محمود جو ہے اس کی اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ جو کتاب ہے وہ محمود کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 8 ہے قصیدہ گوئی کے لحاظ سے کون شاعر مشہور ہے؟ قصیدہ گوئی کے لحاظ سے کون شاعر مشہور ہے؟ اس کا جواب سودا۔ کیا ہے؟ سودا۔ سودا جو ہے قصیدہ گوئی میں بہت مشہور ہے، جس طریقہ سے ڈرامہ کے اندر آغا حشر کاشمیری بہت مشہور ہے، اسی طریقہ سے قصیدہ کے اندر سودا بہت مشہور ہے۔ سوال نمبر 9 ہے تضحیک روزگار کس کی تخلیق ہے؟ تضحیک روزگار ایک کتاب کا نام ہے۔ تو تضحیک روزگار کس کی تخلیق؟ تخلیق میں کس نے لکھا ہے؟ تضحیک روزگار کس کی تخلیق ہے؟ اس کا جواب سودا۔ کیا ہے؟ سودا۔ تضحیک روزگار سودا کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 10 ہے میر تقی میر کا ہم عصر شاعر کون ہے؟ ہم عصر یعنی ایک ہی زمانہ کے، جس وقت میں میر تقی میر تھے اسی زمانے میں اور کون سے شاعر تھے؟ اس کا جواب ہے سودا۔ اور بھی شاعر ہیں
لیکن چونکہ قصیدہ کی بحث چل رہی ہے تو قصیدہ نگار میں سودا جو ہے یہ میر تقی میر کے ہم عصر ہے، ایک ہی زمانے کے ہیں اور معاصر ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے کہ اردو میں ہجویہ قصیدہ کا بانی کسے قرار دیا جاتا ہے؟ ہجویہ کے معنی برائی، ایک ہے تعریف کرنا اور ایک ہے برائی کرنا، تو وہ قصیدہ جس کے اندر برائی کی جاتی ہو اس کا بانی کون ہے؟ بانی کے معنی موجد، سب سے پہلے کس نے ہجویہ قصیدہ کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سودا۔ کیا ہے؟ سودا نے سب سے پہلے ہجویہ قصیدہ کہا ہے۔ سوال نمبر 22 ہے کہ سودا نے شہر آشوب نظم کس حیت میں لکھا ہے؟ شہر آشوب نظم کس حیت میں لکھا ہے؟ اس کا جواب مخمس ہے، 5 مصروں والی۔ مخمس کے معنی 5 لائن والی، 5 مصروں والی۔ شہر آشوب جو کہیں پر کسی شہر کے اندر کوئی گھٹنا واقع ہو گیا تو اس کے بارے میں لکھنا وہ شہر آشوب کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ شاعری کے علاوہ سودا کا دوسرا شوق کیا تھا؟ شاعری کے علاوہ سودا کا دوسرا شوق کیا تھا، اس کا جواب ہے کتے پالنے کا، یعنی مرزا رفیع سودا کو کتے پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ایک اور شاعر گزرے ہیں جن کو کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا، اب وہ شاعر کون ہے اس کا نام آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے۔ سوال نمبر 14 ہے مصحفی نے سودا کو کیا کہا؟ مصحفی نے سودا کو کیا کہا تھا؟ غلام حمدانی مصحفی کا جو تخلص ہے وہ مصحفی ہے، تو غلام حمدانی مصحفی نے سودا کو کیا کہا تھا؟ نقاش اول۔ کیا کہا تھا؟ نقاش اول۔ یہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ نقاش اول کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہوگا سودا کو نقاش اول کہتے ہیں، اور سودا کو نقاش اول کس نے کہا ہے؟ تو غلام حمدانی مصحفی نے کہا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے؟ سبیل ہدایت کس کا مجموعہ کتاب کا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے محمد رفیع سودا، مرزا محمد رفیع سودا کا جو سبیل ہدایت ہے، یہ جو مجموعہ ہے یہ مرزا محمد رفیع سودا کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ تضحیک روزگار، یہ تو سودا کی کتاب ہے جس کو آپ سمجھ گئے، تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ تو جواب ہے ہجویہ۔ کیا ہے؟ ہجویہ، یعنی وہ قصیدہ جس کے اندر برائی بیان کی گئی ہو، اور آپ نے ابھی سنا بھی کہ ہجویہ قصیدہ کا بانی کون ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا ہے، تو تضحیک روزگار جو کتاب ہے مرزا محمد رفیع سودا کی کتاب ہے، تصنیف ہے، اور یہ جو قصیدہ ہے وہ ہجویہ قصیدہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ باب الجنت کس شاعر کے قصیدے کا عنوان ہے؟ عنوان، ہیڈنگ شروع کے اندر جو ہوتا ہے موٹے اکثر میں، موٹے لفظوں میں، تو باب الجنت کس شاعر کے قصیدے کا عنوان ہے؟ جواب سودا کے قصیدے کا عنوان ہے باب الجنت۔ سوال نمبر 18 ہے کہ کس قصیدہ نگار کو میر نے سر آمد شعرائے ہند، کس قصیدہ نگار کو میر نے یعنی میر تقی میر نے سر آمد شعرائے ہندی لکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سودا کو کہا گیا ہے، یعنی میر تقی میر نے سودا کے بارے میں کہا تھا سر آمد شعرائے ہندی۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، بہت سارے شاعر۔ سوال نمبر 19 ہے کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا، یہ قول کس کا ہے؟ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا، بیکار تھا، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول امداد امام اثر کا، جو بہار کے ہیں۔ امداد امام اثر کا قول ہے کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا۔ سوال نمبر 20 ہے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی
یہ شعر کن کے قصیدے کا ہے؟ تو جواب ہے رفیع سودا. کیا ہے؟ رفیع سودا. مرزا محمد رفیع سودا اس کا پورا نام ہے. سوال نمبر 21 ہے کہ مرزا رفیع سودا کس زمانے میں فیض آباد سے لکھنؤ آ گئے تھے؟ کس زمانے میں فیض آباد سے لکھنؤ آ گئے تھے؟ تو جواب ہے کس کے زمانے میں فیض آباد سے لکھنؤ آ گئے تھے؟ جواب ہے آصف الدولہ. آصف الدولہ جو لکھنؤ کے نواب تھے. آصف الدولہ لکھنؤ کے نواب تھے اور شجاع الدولہ یہ فیض آباد کے نواب تھے. تو مرزا محمد رفیع سودا جو ہے یہ آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آ گئے تھے کیونکہ آصف الدولہ لکھنؤ کے نواب تھے. سوال نمبر 22 ہے کہ رفیع سودا کو صاحب ید بیضا کس نے کہا تھا؟ رفیع سودا کو صاحب ید بیضا کس نے کہا تھا؟ رفیع سودا کو صاحب ید بیضا کس نے کہا تھا؟ جواب میر حسن. میر حسن جن کا اصل نام ہے میر غلام حسن، جنہوں نے سحر البیان جو مثنوی ان کی بہت مشہور ہے اور مقبول ہے. تو رفیع سودا کو میر حسن نے صاحب ید بیضا کہا تھا. سوال نمبر 23 ہے ذوق کی شہرت کس صنف میں ہے؟ ذوق کی شہرت کس صنف میں ہے؟ تو جواب قصیدہ. کیا ہے؟ قصیدہ. مرزا محمد رفیع ذوق شیخ ابراہیم ذوق ان کا پورا نام ہے. تو شیخ ابراہیم ذوق کی شہرت جو ہے قصیدہ نگاری میں، قصیدہ نگاری میں ہے. سوال نمبر 24 ہے ذوق کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ ذوق کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ جواب ہے بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر یعنی بہادر شاہ ظفر کے یہ استاد بھی ہیں. شیخ ابراہیم ذوق جو ہے بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی ہیں اور شیخ ابراہیم ذوق بہادر شاہ ظفر کے دربار سے بھی وابستہ تھے. سوال نمبر 25 ہے خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ خاقانی ہند یہ لقب ہے. خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ذوق. شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کہتے ہیں. سوال نمبر 26 ہے کہ شیخ ابراہیم ذوق کا سن ولادت یعنی پیدائش کی تاریخ، سن پیدائش کا سال شیخ ابراہیم ذوق کا سن ولادت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1789 عیسوی. 1789 عیسوی میں شیخ ابراہیم ذوق پیدا ہوئے تھے. سوال نمبر 27 ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے اپنی خوشی چلے. یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے ذوق کا. شیخ ابراہیم ذوق کا یہ شعر ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے اپنی خوشی چلے. سوال نمبر 28 ہے کہ ذوق کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ ابھی آیا ہے کہ ذوق جو ہے شیخ ابراہیم ذوق یہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے. شیخ ابراہیم ذوق بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے. سوال نمبر 29 ہے کہ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں. سرخیل ہیں یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے عبدالسلام ندوی کا. اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں یہ قول ہے عبدالسلام ندوی کا. سوال نمبر 30 ہے کہ وہ کون سا قصیدہ ہے جس میں کسی کی مدح نہیں کی گئی ہے؟ ایک ہی سوال کو بار بار الفاظ کو چینج کر کے اور دوسرے طریقے سے دوسرے انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا قصیدہ ہے جس میں کسی کی مدح نہیں کی گئی ہے؟ مدح کے مطلب تعریف، کسی کی تعریف نہیں کی گئی ہے. جواب ہے تضحیک روزگار. تضحیک روزگار ایک ہجویہ قصیدہ ہے. تضحیک روزگار ہجویہ قصیدہ ہے جس کو لکھنے والے ہیں مرزا محمد رفیع سودا. اس کے اندر کسی کی تعریف نہیں کی گئی ہے. سوال نمبر 31 ہے کہ غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر کون تھے؟ غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر کون تھے؟ جواب ذوق ہے.
ذوق جو ہے یہ غالب کے معاصر ہے، یعنی ایک ہی زمانے کے دونوں شاعر ہیں، ایک ہی زمانے میں دونوں موجود تھے۔ سوال نمبر 32 ہے، خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ بس وہی سوال ہے، خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شیخ ابراہیم ذوق۔ شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب ملا تھا۔ سوال نمبر 33 ہے کہ شیخ ابراہیم ذوق کا سن ولادت کیا ہے؟ سن ولادت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1790 عیسوی۔ اس سے پہلے آیا کیا؟ 1789۔ تو 89 بھی ہے، 90 بھی ہے، تو کسی کتاب میں 90 بھی ہے اور 89 بھی ہے۔ تو شیخ ابراہیم ذوق کا سن ولادت جو 1790 عیسوی ہے۔ سوال نمبر 34 ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ کہا تھا؟ تخت نشینی بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ، تو بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ کہا تھا؟ تو اس کا جواب ہے آج جو یوں خوشنما سحر رنگ شفق۔ یہ قصیدہ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر کہا تھا، آج جو یوں خوشنما سحر رنگ شفق۔ سوال نمبر 35 ہے کہ ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، اس قصیدے میں ممدوح کون ہے؟ تو یہ ہے بہادر شاہ ظفر، اس کا ممدوح ہے، یعنی جس کی تعریف کی جائے اس کو ممدوح کہتے ہیں۔ تو یہ بہادر شاہ ظفر کی تعریف کی گئی ہے اس قصیدے کے اندر، ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی۔ سوال نمبر 36 ہے کہ سودا نے ابتدا میں یعنی شروع میں کس فارسی شاعر سے اصلاح سخن لیا؟ اصلاح سخن لیا تھا سودا نے مرزا محمد رفیع سودا نے ابتدا میں کس فارسی شاعر سے اصلاح سخن لیا تھا؟ اس کا جواب خان آرزو، خان آرزو۔ سراج الدین علی خان آرزو سے سودا نے ابتدا میں فارسی شاعر میں اصلاح سخن لیا تھا۔ سوال نمبر 37 ہے کہ مندرجہ ذیل میں یعنی نیچے لکھا ہوا میں مرزا رفیع سودا کے شاگرد کون ہیں؟ جواب ہے قائم چاند پوری۔ قائم چاند پوری جو ہیں یہ مرزا رفیع سودا کے شاگرد ہیں۔ جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ حالی کے استاد کون ہیں؟ غالب ہیں، اور شیخ ابراہیم ذوق استاد کن کے ہیں؟ بہادر شاہ ظفر کے استاد ہیں کون؟ شیخ ابراہیم ذوق۔ اسی طریقہ سے قائم چاند پوری کے استاد ہیں مرزا رفیع سودا، مرزا رفیع سودا۔ سوال نمبر 38 ہے کہ سودا دہلی کے تباہی کے بعد سب سے پہلے کس کے دربار سے وابستہ ہوئے تھے؟ سودا دہلی میں جو تباہی آئی تھی، سودا دہلی کے تباہی کے بعد سب سے پہلے کس کے دربار سے وابستہ ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے شجاع الدولہ۔ کیا ہے؟ شجاع الدولہ کے دربار سے سب سے پہلے سودا جو ہے وابستہ ہوئے تھے۔ سوال نمبر 39 ہے کہ پہلی بار مرثیہ کو مسدس کی حیت میں یعنی 6 لائن والی 6 شعر والی اس کو کہتے ہیں مسدس ہے۔ پہلی بار مرثیہ کو مسدس کی حیت میں کس نے لکھا؟ تو اس کا جواب سودا نے۔ سودا نے سب سے پہلے مرثیہ کو مسدس کی حیت میں لکھا، اور یہ سودا جو ہے یہ ہجویہ قصیدہ کے بانی بھی ہیں۔ سوال نمبر 40 ہے کہ شیخ ابراہیم ذوق کے استاد کا نام کیا تھا؟ شیخ ابراہیم ذوق کے استاد کا نام کیا تھا؟ جواب حافظ غلام رسول۔ حافظ غلام رسول یعنی بہادر شاہ ظفر کے استاد ہے شیخ ابراہیم ذوق، اور شیخ ابراہیم ذوق کے استاد ہے حافظ غلام رسول، حافظ غلام رسول۔ سوال نمبر 41 ہے ذوق اور کن کے درمیان معاصرانہ چشمک تھی؟ یعنی کچھ اختلاف تھا۔ ذوق اور کن کے درمیان معاصرانہ چشمک تھی؟ جواب غالب۔ غالب اور ذوق کے درمیان، حالانکہ دونوں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ ہیں، پھر بھی دونوں کے درمیان معاصرانہ چشمک تھی۔ سوال نمبر 42 ہے کہ مندرجہ ذیل میں یعنی نیچے میں
जो लिखा हुआ है, ज़ौक़ के शागिर्द कौन है, ज़ौक़ के शागिर्द कौन है? तो जवाब है दाग देहलवी, दाग देहलवी। यानी शेख इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द बहादुर शाह ज़फ़र भी हैं और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द दाग देहलवी भी हैं, दाग देहलवी भी हैं। सवाल नंबर 43 है, दो मतला वाली कसीदा को क्या कहा जाता है? दो मतला वाली कसीदा को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है जू मतलअइन, जू मतलअइन कहा जाता है जिसके अंदर दो मतला हो, दो मतला हो। मतला कहते गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं। सवाल नंबर 44 है कि दर्जे झैल में ज़मीर मुतकल्लिम की निशानदही कीजिए। दर्जे झैल में ज़मीर मुतकल्लिम की निशानदही कीजिए। क्या है? ऑप्शन अलिफ तुम, ऑप्शन बा मैं, ऑप्शन जीम तू, ऑप्शन दाल हस्बे बाला में से एक से जायद। तो ज़मीर मुतकल्लिम जिसके शुरू में मैं और हम लगा हुआ हो, जिसके शुरू में मैं और हम लगा हुआ हो उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। अगर मैं है तो वाहिद मुतकल्लिम और अगर हम है तो जमा मुतकल्लिम कहेंगे। इसी तरीक़ा से अगर वो और वो सब लगा हुआ है तो ये गायब की पहचान है, वो सिर्फ है तो ये वाहिद गायब की पहचान है, वो सब है तो जमा गायब की पहचान है। इसी तरीक़ा से तू और तुम सब ये हाजिर की पहचान है। अगर तू लगा हुआ है तो ये वाहिद हाजिर है और अगर तुम सब है या तुम लोग हैं तो ये जमा हाजिर की पहचान है। सवाल नंबर 45 है कि अम्मी बाजार से 2 किलो मिठाई, 1 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध लेकर आई। इस जुमले में सिफत की कौन सी किस्म है? तो इसका जवाब है मिक़दारी। इसको गौर से सुनिए। 2 किलो मिठाई ये क्या है? मिठाई नापने की चीज़ है। मिक़दार के माना वज़न करना, नापना। तो मिठाई क्या है? ये नापने की चीज़ है। किलो ये नाप, 1 किलो चीनी तो आपने नापा है 1 किलो। तो 2 मीटर कपड़ा ये भी नापने की चीज़ है। तो मिक़दारी के माना नापना, तौलना, वज़न करना। तो ये इसका जवाब है मिक़दारी। सवाल नंबर 46 है कि तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता। ये शेर किसका है? तो ये शेर है मोमिन खान मोमिन का, मोमिन खान मोमिन का है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये शेर है मोमिन खान मोमिन का। सवाल नंबर 47 है, उर्दू में तारीखी नावल निगारी का आगाज किस मुसन्निफ ने किया? उर्दू में तारीखी नावल निगारी का आगाज किस मुसन्निफ ने किया? तो इसका जवाब है अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर जो है ये तारीखी नावल निगारी में बहुत मशहूर है। तो आज ये मैराथन क्लास से लंबी क्लास होगी लेकिन बहुत फ़ायदा मंद होगा आपके लिए, इसलिए पूरी वीडियो आप देख के जाइएगा। सवाल नंबर 48 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को किस खिताब से सरफराज किया गया था? यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कौन सा खिताब दिया गया था? जवाब है शमसुल उलमा। शमसुल उलमा की खिताब से मोहम्मद हुसैन आज़ाद को नवाजा गया था। इसी तरीक़ा से सवाल नंबर 49 है कि उर्दू ज़बान में पहली आप बीती किसने लिखी? उर्दू ज़बान में पहली आप बीती किसने लिखी? जवाब है मौलाना हाली। मौलाना हाली ने आप बीती कहते हैं तो मौलाना हाली ने आप बीती को लिखा। सवाल नंबर 50 है, राजिंदर सिंह बेदी की नावल है, राजिंदर सिंह बेदी के नावल है, जवाब कौन सा है? तो जवाब है एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी एक नावल की किताब है जिसको लिखने वाले हैं राजिंदर सिंह बेदी। सवाल नंबर 51 है, गुलकारी। गुलकारी का मतलब है, गुलकारी का मतलब है बेल बूटे बनाना, बेल बूटे बनाना। गुलकारी का मतलब है बेल बूटे बनाना। एक बात गौर से सुनिए
کہ یہاں پر بس میں جو اصل جواب ہے وہ جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن ایگزام کے اندر امتحان سینٹر میں 4-5 آپشن دیے جائیں گے، ان میں سے جو صحیح ہوگا اس پہ آپ نشان لگائیے گا۔ کبھی ایک صحیح ہوتا ہے، کبھی 2 صحیح ہوتا ہے، تو اس میں ویسا آپشن رہتا ہے جواب دینے کا۔ لیکن اگر آپ اصل جواب سے واقف ہو گئے تو اب جون سا بھی آپشن دے دے گا، آپ آرام سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ اب آگے چلیے، اردو قصیدہ کا ہو گیا، اب آگے ہے اردو مرثیہ۔ اردو مرثیہ کا بھی جو سبق ہے بہت اہم ہے، اور آج چونکہ میراتھن کلاس سے لمبی ویڈیو ہوگی، اس لیے پوری ویڈیو کو واچ کیجئے۔ میر بابر علی انیس، میر بابر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر، میر بابر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر، یہ دونوں اردو مرثیہ میں بہت مشہور ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا جواب ہے عربی۔ مرثیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ رسا سے نکلا ہے۔ اسی طریقہ سے داستان، داستان جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، داستان فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طریقہ سے مرثیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 2 ہے، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی صحیح طور پر لکھیں۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی صحیح طور پہ لکھیں۔ اس کا جواب ہے چہرہ پہلے آئے گا، پھر ہے سراپا، پھر ہے رخصت، پھر ہے آمد، اور اس کے بعد رجز، اس کے بعد ہے جنگ، پھر ہے شہادت، اور یہ ہے بین۔ تو یہ ترتیب ہے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہے، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ سب سے آخر میں کیا ہے؟ بین ہے، اور سب سے پہلے چہرہ ہے۔ تو یہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہے۔ سوال نمبر 19 ہے کہ ہر لفظ، انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورہ کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ کس کی رائے ہے؟ تو یہ جواب، یہ رائے ہے حالی کی، الطاف حسین حالی کی یہ رائے ہے کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ حالی کی رائے ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ انیس و دبیر، انیس و دبیر، انیس یعنی میر بابر علی انیس اور دبیر مرزا سلامت علی دبیر، تو انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی۔ انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی، تو اس کا جواب ہے یہ قول امداد امام اثر کا ہے، یعنی امداد امام اثر نے کہا تھا کہ انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی، لاج رکھ لی۔ سوال نمبر 6 ہے کہ کس شاعر نے مرثیے کو مسدس کی حیثیت بخشی ہے؟ کس شاعر نے مرثیے کو مسدس کی حیثیت بخشی ہے؟ جواب ہے میر ضمیر۔ میر ضمیر کا نام اس میں بار بار آئے گا، اس لیے غور سے سنیے۔ کس شاعر نے مرثیے کو مسدس کی حیثیت بخشی ہے؟ جواب ہے میر ضمیر۔ سوال نمبر 6 ہے کہ مرثیہ کے ذریعہ اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے یہ قول ہے حالی کا۔ حالی نے کہا تھا، الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ مرثیہ کے ذریعہ اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ بین کس صنف شاعری کا لازمی عنصر ہے؟ بین جو ہے یہ کس صنف شاعری کا لازمی عنصر ہے؟ جواب مرثیہ۔ ابھی آپ نے سنا کہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں سب سے آخر میں کیا ہے؟ بین ہے، تو یہ بین جو ہے یہ مرثیہ کا لازمی عنصر ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ جواب حزی۔ حزی کیا ہے؟ میر انیس کے 2 تخلص ہیں۔ شروع کے اندر میر انیس نے اپنا تخلص حزی رکھا تھا، حزی، لیکن بعد میں چل کر کے ان کا تخلص ہو گیا انیس۔
پہلا تخلص ہے میر انیس کا حزی، اور جو دوسرا تخلص ہے وہ ہے حزی۔ سوال نمبر 9 ہے کہ میر انیس کا انتقال کس سن میں ہوا؟ میر انیس کا انتقال کس سن میں ہوا؟ جواب ہے 1874 عیسوی۔ 1874 عیسوی میں 1874 عیسوی میں میر انیس کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 10 ہے کہ میر انیس کے مرثیوں کی ہیئت کیا ہے؟ ڈھانچہ۔ میر انیس کے مرثیوں کی ہیئت کیا ہے؟ جواب مسدس۔ کیا ہے؟ مسدس۔ چلیے آگے، سوال نمبر 11 ہے، کس شاعر نے میر انیس کے لیے حزی کے بجائے انیس تخلص تجویز کیا تھا؟ کس شاعر نے میر انیس کے لیے حزی کے بجائے انیس تخلص تجویز کیا تھا؟ تو جواب ہے ناسخ۔ یا ناسخ، یعنی میر انیس کا جو پہلا تخلص تھا وہ تھا حزی، لیکن ناسخ نے کہا کہ نہیں، اب آپ اپنا تخلص حزی نہیں بلکہ انیس رکھیے، تو ناسخ کے کہنے پر میر انیس نے اپنا تخلص انیس رکھا تھا۔ سوال نمبر 12 ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مصرع کس کا ہے؟ جواب دبیر، یعنی مرزا سلامت علی دبیر۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مصرع ہے مرزا سلامت علی دبیر کا۔ میراتھن کلاس ہے، اس لیے غور سے سنیے، ایک ہی ویڈیو کافی ہے آپ کے لیے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب دہلی۔ مرزا سلامت علی دبیر جو ہے یہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مصرع ثانی کیا ہے؟ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ تو اس کا مصرع ثانی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، یعنی کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، یہ شعر کا ثانی مصرع ہے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ تو شاگرد کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ کن سے پڑھے تھے؟ جواب ہے ضمیر۔ ضمیر ہے، تو مرزا دبیر جو ہے، مرزا سلامت علی دبیر جو ہے یہ میر ضمیر کے کیا تھے؟ یہ شاگرد تھے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ پھر وہی سوال، مرزا سلامت علی دبیر دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں؟ مرزا سلامت علی دبیر دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے کس کا مرثیہ ہے؟ تو جواب ہے یہ میر انیس کے مرثیے کا مصرع ہے۔ یہ میر انیس کے مرثیے کا مصرع ہے۔ سوال نمبر 18 ہے کہ میر انیس کے مراثی کی ہیئت کیا ہے؟ ابھی اس سے پہلے آ چکا اس کا جواب۔ میر انیس کے مراثی کی ہیئت کیا ہے؟ تو اس کا جواب مسدس۔ کیا ہے؟ مسدس۔ سوال نمبر 19 ہے کس نے مرثیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا؟ تشبیب سے متعارف یعنی پہچان کروایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی، جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی۔ جواب ہے میر ضمیر۔ میر ضمیر، یعنی مرثیہ کے اندر میر ضمیر کا بہت کردار ہے۔ کس نے مرثیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے میر ضمیر۔ سوال نمبر 20 ہے کہ انیس کی وفات پر کس شاعر نے تاریخ وفات کہی تھی؟ جواب ہے مرزا دبیر، یعنی مرزا سلامت علی دبیر۔ سوال نمبر 21 ہے حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ حیات دبیر ایک کتاب کا نام ہے۔ حیات دبیر کے مصنف ہیں افضل حسین۔ کون ہے؟ افضل حسین۔ حیات دبیر کے مصنف ہیں افضل حسین۔ سوال نمبر 22 ہے تجسس، تحیر
اور طوالت کس صنف کی خصوصیت ہے؟ تجسس، تحیر اور طوالت کس صنف کی خصوصیت ہے؟ تو اس کا جواب ہے داستان۔ داستان کے اندر جو قصہ در قصہ ہوتا ہے اور بہت لمبا لمبا قصہ ہوتا ہے، تو وہی ہے طوالت کی معنی لمبا۔ سوال نمبر 23 ہے، کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ کس کے افسانوں میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، غور سے سنیے۔ کس کے افسانوں میں بالعموم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ تو جواب قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر، قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں بار بار واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے کہ غربت کا لفظ، غربت غریب، غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فانی بدایونی۔ فانی بدایونی یعنی غربت کا لفظ جو ہے فانی بدایونی کے اشعار میں بار بار آیا ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، شبلی نے کس کی موت پر مرثیہ کہا؟ شبلی یعنی علامہ شبلی جنہوں نے سیرت النبی لکھا ہے، شبلی نے کس کی موت پر مرثیہ کہا ہے؟ تو جواب ہے چھوٹے بھائی کی موت پر۔ چھوٹے بھائی کی موت پر علامہ شبلی نے مرثیہ کہا تھا۔ سوال نمبر 26 ہے، شخصی مرثیہ نگاری کے لیے کسے جانا جاتا ہے؟ شخصی مرثیہ نگاری کے لیے کسے جانا جاتا ہے؟ تو جواب ہے چک بست۔ کون؟ چک بست جو ہے یہ قومی شاعر ہیں۔ شخصیہ مرثیہ نگاری کے لیے کسے جانا جاتا ہے؟ جواب ہے چک بست۔ سوال نمبر 27 ہے، مرثیہ غالب، مرثیہ غالب کس نے لکھا ہے؟ مرثیہ غالب کس نے لکھا ہے؟ جواب ہے الطاف حسین حالی نے۔ مرثیہ غالب حالی نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ حالی کے علاوہ کس شاگرد نے غالب کا مرثیہ لکھا تھا؟ حالی کے علاوہ کس شاعر نے غالب کا مرثیہ لکھا تھا؟ تو جواب ہے میر مہدی مجروح۔ میر مہدی مجروح یعنی غالب کے جو شاگرد حالی بھی ہیں اور میر مہدی مجروح بھی ہیں، تو حالی نے مرثیہ غالب لکھا اور میر مہدی مجروح نے بھی اپنے استاد غالب کے نام سے مرثیہ لکھا تھا۔ سوال نمبر 29 ہے کہ قرۃ العین حیدر کے پہلے افسانے کا عنوان کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر کے پہلے افسانے کا عنوان کیا؟ جواب ہے ایک شام۔ ایک شام یعنی قرۃ العین حیدر کے پہلے افسانے کا عنوان ہے ایک شام۔ سوال نمبر 30 ہے، مرثیہ داغ کس نے لکھا تھا؟ مرثیہ داغ کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے علامہ اقبال۔ جواب ہے علامہ اقبال۔ داغ دہلوی جو ہے یہ علامہ اقبال کے استاد ہیں، علامہ اقبال کے استاد ہیں، اس لیے علامہ اقبال نے اپنے استاد کی یادگار میں مرثیہ داغ جو کتاب وہ لکھا تھا۔ سوال نمبر 31 ہے کہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے ہیں؟ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے ہیں؟ جواب ہے میر ضمیر نے۔ میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ مرثیہ کے اندر میر ضمیر کا بہت کام ہے، تو میر ضمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی کو متعین کیا تھا۔ سوال نمبر 32 ہے کہ شمالی ہند میں اردو کے پہلے مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ شمالی ہند میں اردو کے پہلے مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسماعیل امروہوی۔ اسماعیل امروہوی جو ہے، اسماعیل امروہوی یہ شمالی ہند میں اردو کے پہلے مرثیہ نگار ہیں۔ کون ہیں؟ اسماعیل امروہوی۔ تو یہیں پر آج کا کلاس ختم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آج کا میراتھن کلاس اردو قصیدہ اور مرثیہ سے متعلق آج کا میراتھن کلاس مکمل ہو گیا۔ یہ ایک ویڈیو
آپ کے امتحان کو پاس کرنے کے لیے اردو قصیدہ اور مرثیہ کے اندر پاس ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے۔ اگر ایک بار میں یاد نہیں ہوتا ہے 2 بار دیکھیے، 3 بار دیکھیے، 4 بار دیکھیے، بار بار دیکھیے، کیونکہ اس سے آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں آپ سے مجھے یہ درخواست کرنی ہے کہ آپ نے خود دیکھا کہ میں نے اس کو قلم سے لکھا ہے، میں نے بڑی محنت سے اس کو اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھا ہے، تو بس آپ سے اتنی سی درخواست ہے کہ جب میں آپ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ بھی میرا ساتھ دیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجیے۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔